آپ کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، آپ کتنی ہی نماز پڑھ لیں، آپ کتنے ہی روزہ رکھ لیں، کتنے صدقے اور خیرات کر لیں، کتنی ہی نیکیاں کر ڈالیں، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے، آپ کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ دلیل دیکھو، دلیل میں سمجھاتا ہوں، کیونکہ عمل کے قبول کے لیے دو شرط ہیں، بنیادی شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، یعنی وہ کام خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کریں۔ دلیل سورہ بینہ آیت نمبر 5 پڑھیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ نے حکم کیا دیا؟ انہیں حکم دیا گیا خالص اللہ کی عبادت کریں۔ اخلاص میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی طریقے سے ریا، نمود اور شہرت طلبی نہ ہو، کیونکہ اگر ہم نے کوئی کام دکھاوے کے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، ریا اور نمود کے لیے کیا، یقین مانیے بجائے اس کے کہ وہ کام ہمیں جنت میں لے جائے، ہمیں جہنم میں لے جائے گی۔ دلیل صحیح مسلم کی وہ روایت پڑھیں جس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيه قال قاتلت فيك حتى استدهشت قال كذبت ولكنك فعلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيه قال تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن قال كذبت تعلم العلم ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وآتاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيه قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، یہ لمبی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، امام مسلم ایسے ہی اپنے صحیح مسلم کے اندر لائے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں قیامت کے دن جب فیصلہ کیا جائے گا سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا شہید یہ نعمتیں تجھے دنیا میں ملی ہوئی تھی، بتا ان نعمتوں کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی پوری جان کو قربان کر دی۔ اللہ کہے گا ہاں لیکن تو نے اس لیے جان کی قربانی دی تھی تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے، اللہ کے راستے میں جان دے دی، یہ پیچھے تیرے یہ چیز تھی تیرے ذہن میں، بہادری کی خاطر تو یہ کام کر رہا تھا۔ پھر ایک مولوی صاحب کو لایا جائے گا، ایک عالم صاحب کو، ایک قاری صاحب کو لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا تمہیں علم دین ہم نے دیا تھا، قرآن کے تم اچھے قاری تھے، لوگ تمہیں دنیا میں بہت اچھا عالم کہا کرتے تھے، تم نے کیا کیا، اس سے کیا فائدہ اٹھایا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے علم سیکھا، علم سکھایا، قرآن پڑھایا۔ اللہ کہے گا نہیں، مولوی اس لیے بنے تھے تاکہ لوگوں کو بتائیں ہم بھی مولوی ہیں، قاری اس لیے بنے تھے تاکہ لوگوں کو بتائیں ہم بھی قاری صاحب ہیں۔ یہ شہرت طلبی تھی، یہ ریا نمود تھی۔ پھر ایک سیٹھ جی کو لایا جائے گا، ایک مالدار صاحب کو لایا جائے گا، ایک چودھری جی کو پیش کیا جائے گا، اللہ نے جس کو خوب مال دولت دے رکھی ہوگی، اللہ پوچھے گا بہت مال ملا تھا سیٹھ جی آپ کو، آپ نے مالوں سے کیا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ میں نے اسلامک سینٹر میں بھی خوب لگایا، اللہ میں نے مسجدوں میں بھی لگایا، اللہ مدرسوں میں بھی لگایا، اللہ دین کی جہاں جہاں خبر مجھے ملی میں نے سب جگہوں پہ لگا دیا۔ اللہ کہے گا جھوٹا تو اس لیے لگایا، لوگ کہیں سیٹھ جی بڑے مالدار ہیں، سیٹھ جی بہت لگاتے ہیں، ریا نمود شہرت کے لیے، نام کے لیے۔ اللہ حکم دے گا اے فرشتوں ان تینوں کو پکڑو، منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ میرے بھائیوں سوال یہ قائم ہو رہا ہے، کیا اللہ کے راستے میں جان دے دینا، کیا علم دین حاصل کرنا، کیا قرآن کا حافظ بننا، کیا اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا غلط ہے؟ نہیں، غلطی کیا تھی کہ اس نے جان دی اللہ کے لیے نہیں، اخلاص نہیں، دکھاوے کے لیے۔ اس نے علم دین حاصل کیا یا اس نے قرآن کو حفظ کیا دکھاوے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، یا مال کو دیا دکھاوے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ اس لیے پہلی شرط ہے کسی بھی عمل کے قبول کے لیے ہمارے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہونا چاہیے، آپ کی اتباع ضروری ہے۔
آپ کے موافق وہ عمل ہونا چاہیے. اگر آپ کے موافق عمل نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دلیل صحیح بخاری عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا وفی روایہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دین میں کوئی ایسا کام کرے, کوئی ایسا حکم دے, کوئی ایسا عمل کرے جس میں میری مہر نہیں ہے, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے, مدینے والے کا کوئی حکم نہیں ہے اس میں, تو اس کا وہ عمل کتنا ہی اچھا ہو اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. ایسے عمل سے کچھ نہیں ملنے والا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اتباع سنت کی اہمیت کو سمجھیں.